الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے ماننے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس کے احکام نہ ماننے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلنے پر ہماری ناکامی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ہم جس موضوع پر، جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے ہیپی نیو ایئر۔ نئے سال کا کیا مبارکباد پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دو باتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اگر آپ کسی کو نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر بول رہے ہیں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کسی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھ کر پیش کر رہے ہیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت کا ہوگا، آنے والا سال ہمارے اندر کچھ بہتری کریٹ کرے گا، کچھ ہمیں بہتر بنائے گا، تو اس سے آپ مبارکباد پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ضروری سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر، شریعت کا حصہ سمجھ کر اگر آپ مبارکباد پیش کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ہیپی نیو ایئر کس کی ایجاد ہے، کس نے شروع کیا؟ یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ جانیے کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ ہم کیا سوچتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور 1 مہینے ہوتے ہیں، 2 مہینے ہوتے ہیں، اس طریقے سے مہینہ بڑھتا رہتا ہے، سال گزرتے رہتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کے ایک سال کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی عمر اگر اس کی عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، 30 سال ہے، جو بھی ہے، تو اس کی عمر کی 1 سال گھٹتا ہوا، 1 سال کم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہم بڑے لوگ، ہم سمجھدار لوگ، ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم عیسائیوں کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ، ان کے تہواروں میں اور ان کے اس طریقے کی چیزوں میں ہم انوالو ہوتے ہیں، اور بہت شوق سے ان کے ساتھ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اس چیز کا جائزہ بھی نہیں لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں ہم جو کر رہے ہیں کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا ہم بھی ان کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نئے سال میں ملک بھر میں روشنی کی جاتی ہے، لائٹوں کے ذریعے پورے ملک کو سجایا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، اور فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ملینز، بلینز پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بس ایک یہ ہے کہ آج نیا سال ہے، اور یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ کتنے بیوقوف ہم ہیں کہ اپنے عمر کے 1 سال کم ہونے پر ہم خوشی مناتے ہیں، اور اس کا جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ اس 1 سال میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، کیا ہم نے اچھائیاں کی ہیں، کیا ہم نے برائیاں کی ہیں۔ اس کا جائزہ لیتے تو بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے مسلمان پڑھے لکھے دیندار بھی بڑے شوق سے ان کے تہواروں میں، ان کے فیسٹیول میں، اور اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس نئے سال پر کیک کاٹا جاتا ہے، بڑے بڑے کیک، لاکھوں کے کیک آتے ہیں، ہزاروں کے کیک آتے ہیں، اور اس پہ ڈی جے بجائے جاتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، سانگ بجتا ہے، اس پہ ڈانس کیا جاتا ہے، کلائمیکس ہوتا ہے، ریمکس پیش کیا جاتا ہے، بے حیائی کی ساری حدیں پار کر ڈالتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔
لیکن ہم ان تمام برائیوں کو کرتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے سامنے نہیں ہے، تو وہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ کیک کاٹتے ہیں، فضول خرچیاں، وہ پیسے جو ہم نے فضول خرچیاں کی ہیں، کیک کاٹنے میں اپنے فرینڈز کو بلا کر، اپنے گھر والوں کو بلا کر اس میں انوالو کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، ریلیشن والوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیویوں کو، سب کو انوالو کرتے ہیں اور سب کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں، لیکن وہ چیز ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نیو ایئر آیا تھا، ہم نے فوٹوز لے لیے، ویڈیوز لے لیے اور سیلفیز لے لیے اور اس کو رشتہ داروں میں بھیج دیا اور دوستوں میں، فرینڈسوں میں بھیج دیا، دیکھو یہ ہم نے ہیپی نیو ایئر کیا۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائیوں، اگر وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو معلوم کیا جائے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے آزو بازو مدرسے ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، امام ہیں، جو بھی دینی تعلیم کے جاننے والے ہیں، ان سے ان چیزوں کو معلوم کیا جائے اور دین پر عمل کیا جائے۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، بس خوشیاں مل جاتی ہیں دل کو۔ اس پٹاخے چھوڑنے میں کتنے لوگوں کی موت ہوتی ہے، کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی راتیں خراب ہوتی ہیں۔ پھر اس گھر میں اگل بغل آزو بازو گھر میں بیمار لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا مرض میں مبتلا ہے، تو ان کو کتنی پریشانی ہوتا ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے ذمہ دار، اس کے رسپانسبل کون ہیں؟ ہم ہیں جو پٹاخے چھوڑنے والے ہیں۔ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کے ہوتے ہیں، اس میں اس پٹاخے کے ذریعے آگ لگ جاتی ہے، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنی خوشی کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کو نائٹ کلبوں میں جایا جاتا ہے اور کپلز جاتے ہیں، اور کپلز تو جاتے ہی ہیں، میاں بیویاں بھی جاتی ہیں، شادی شدہ لوگ بھی جاتے ہیں، میرڈ لوگ بھی جاتے ہیں، اور شراب، کباب، گانے، ڈانس، ریمیکس، سب کچھ وہاں چلتا ہے، اور اس دن کو، اسلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ساری برائیاں وہاں کر ڈالتے ہیں، بے حیائی، بے شرمی، سب کچھ کر ڈالتے ہیں، اور کلبوں میں جا کر ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، گویا کہ اسلام کو بدنام کرنے کی خود ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ان سے کیا اسلام کی سیفٹی کی ذمہ داری لی جائے؟ نہیں لے سکتے۔ اس اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اسلام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، لیکن اسلام باقی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ باقی رہے گا تا قیامت، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس نئے سال میں، ہیپی نیو ایئر میں، فرینڈ شپ کیا جاتا ہے، یعنی جو ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں اور نوجوان بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پرپوز کیا جاتا ہے، ریڈ روز کے ذریعے، لال گلاب کے ذریعے پرپوز کیا جاتا ہے، ان سے دوستی قائم کی جاتی ہے۔ اسلام میں کسی غیر محرم سے بات کرنا ہی جائز نہیں ہے، اور ہم باقاعدہ فیس ٹو فیس ہو کر ان کو پرپوز کرتے ہیں، اور ہماری بچیاں بھی کیسی ناسمجھ ہیں کہ اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور غیر محرم کو فرینڈ بناتی ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ پھر جب وہ فرینڈ بنا لیتے ہیں، ہمارے گناہ بڑھتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چیٹنگ چلتی ہے، فون پہ بات چلتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان سے گفتگو ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، تنہائی میں ملتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، مال میں ملتے ہیں، مارکیٹ میں ملتے ہیں، فنکشن میں ملتے ہیں، شادی بیاہ میں ملتے ہیں، میت میں ملتے ہیں۔ اس طریقے کے غم اور خوشی ہر موقع پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور گناہ میں ہم دونوں بھی انوالو ہوتے ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ سب چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں، ناجائز و حرام ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ
اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو تمام گناہ کے کام ہم کیے ہوتے ہیں اس رات کو بڑے شوق سے ہم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں اور یہ جتلاتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر کا جو حق ہے اس کو ہم نے پورے طریقے سے ادا کیا۔ تم عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر تم نے عیسائیوں کا راستہ اپنایا ہے، تم نے یہودوں کا راستہ اپنایا ہے۔ تم مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کو کھنگالو، کیا تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے، یا وہ نکل چکا ہے؟ جو ان کے ہر اس کام میں جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے اس میں بدعات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، جو چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے، بڑا گناہ، عظیم گناہ اللہ نے بتلایا ہے، صاف طور پہ اعلان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم کرتے ہیں ہمیں دوستی بڑھانے کے لیے، ہمیں تعلقات بڑھانے کے لیے ایسا کرنا ہوتا ہے۔ ماتھے پہ ٹیکا لگا لیا، لال رنگ لگا لیا، گلے میں مالا پہن لیا، بتوں کے سامنے جھک گئے، ان کے مورتیوں کے سامنے سجدہ کر لیا، جھک گئے، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلام نے کیا اس کو کہا ہے؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا اجازت ہوتا تو صرف یہ ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن وہ بھی اجازت نہیں دیا گیا، گویا کہ اس میں شوہر کے مرتبے کو بڑھایا گیا ہے کہ اگر اجازت ہوتا اللہ کے بعد تو وہ صرف بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کر سکتی تھی، لیکن سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ لیکن میرے محترم و عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات کو ہم چھوڑ کر یہ غیروں کے طریقوں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور ایکسٹرا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں تو کس طریقے سے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا؟ اور ہم لوگوں سے بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ سب کی سنتا ہے، چونٹیوں کی سنتا ہے، جانوروں کی سنتا ہے، انسانوں کی سنتا ہے، جنوں کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں؟ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ ہمیں کیوں ہر طرف سے بے عزت کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنے اعمال پہ جائزہ نہیں لے رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو نہیں کھنگال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نئے سال میں ہم یعنی 2025 میں ہم انٹری کرنے والے ہیں، اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا بنائے، اور ہمیں اپنے پچھلے اعمال جو ہیں اس پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آنے والے سال میں ٹھیک اور اچھا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔